اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد غزوہ احد کی بات ہماری چل رہی تھی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے جو باتیں کہنے کی توفیق ہوئی، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اس کا مقصد بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا نام بھی نہ پتہ ہو، ہاں جی، تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو نام بھی نہیں پتہ۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان کو زیادہ سے زیادہ معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پر کیا کیا کیا، اس کا نام واقعات تو ہے، تاریخ تو ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ سیرت کہتے ہیں، کہ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں۔ سیرت تو ویسے سفر کو کہتے ہیں، رات کے وقت سفر کرنے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو مورخین نے خاص طور پہ سیرت کا نام دیا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں شامل تھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی لمبائی کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں مبارک کی لمبائی کتنی تھی، آپ سرما کب کب لگاتے تھے، آپ خوشبو کون سی استعمال فرماتے تھے، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کیسی تھیں، آپ کے ناخن مبارک کیسے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتوار کیسے تھے، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی۔ بعض نمازیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ادا فرمائی، وہ کیسی تھی۔ ان سب کو شمائل کہتے ہیں، ان سب کو شمائل کہتے ہیں۔ اور بقیہ جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، جو حالات آپ کی زندگی میں گزرے، ان حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ تو دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم غزوہ احد تک پہنچے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک جگہ پہ پہنچ کے شکست ہوئی، اس کے اندر صحابہ کرام کی کچھ جانثاریاں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جو انسان کی روح کو ہلا دینے والے ہیں، اور جو انسان کو یہ دکھاتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے فرمائی تھی۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا مزاج بھی ویسے بنے۔ ویسے نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نظر تھی جو اندر تک اتر جاتی تھی۔ دیکھیں، اس زمانے کے اندر جو ولی اللہ اور بزرگ ہیں، وہ 40 سال 50 سال محنت کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد ان کو ایک بزرگی کا مقام نصیب ہوتا ہے، ایک اللہ کے تعلق کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑتے ہی ان کا دل اندر تک صاف ہوتا چلا گیا، اور ان کو وہ مقام ولایت نصیب ہوا کہ دنیا کے کروڑوں اولیاء مل جائیں اور ان سب کی ولایت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صحابی کی ولایت کے ایک بال کو رکھ دیا جائے، تو یہ ایک بال بھاری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شامل ہے۔ دیکھیں جی، یہی ٹوٹی ہے اور یہی کمپنی کی ٹوٹی ہے، اسی کمپنی کی ٹونٹی ہے، اور یہی کمپنی کی ٹونٹی واش روم میں لگی ہوئی ہے، تو آپ اس ٹونٹی سے پانی پئیں گے؟ ہاں جی، اس ٹونٹی سے وضو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ واش روم میں لگی ہوئی ہے، وہی پانی آ رہا ہے جو اوپر تھا، وہی پائپ لائن ہے جو اوپر سے وضو خانے میں ڈلی ہوئی ہے، وہی پائپ لائن واش روم میں ڈلی ہوئی ہے، اور وہی پائپ لائن وضو خانے میں ڈلی ہوئی ہے۔ لیکن وضو خانے کے پانی سے ہم وضو بھی کرتے ہیں، چہرہ بھی دھوتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، اور واش روم میں لگی ہوئی ٹوٹی ہے، اس سے ہم مسواک گیلی کر کے نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ سب لوگ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے،
لیکن اس کی نسبت بیت الخلاء کی طرف ہو گئی، اس وجہ سے ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس سے وضو کریں، اگرچہ اس سے وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس سے وضو نہیں کرتے۔ اور وہی ٹوٹی واش روم کی بجائے وضو خانے میں لگی ہوئی ہے تو اب سب اس سے وضو کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ ٹائل مسجد میں لگی ہوئی ہے، اس ٹائل پہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملا ہے۔ یہی ٹائل آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے اور آپ نے گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب ہوا، اور یہی ٹائل اگر مسجد نبوی میں لگی ہوئی ہے تو اس پر 50,000 نمازوں کا ثواب، اور یہی ٹائل اگر حرم شریف میں لگی ہے تو اس کے اوپر 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ نسبت بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، سمجھ رہے جی؟ آپ لوگوں کی نسبت ابھی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے، اس وقت آپ لوگوں کی نسبت اعتکاف کی مسجد کی طرف کہ مسجد میں معتکف ہے۔ اس وقت آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس وقت جو آپ لوگ دعائیں مانگیں گے اس کا مقام اور ہوگا، اور اس کے بعد جو آپ لوگ دعائیں مانگیں گے اس کا مقام اور ہوگا۔ خیر میں اس سے نکل جاؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جو نسبت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، صحابہ کرام کو اور دوسرے حضرات کی نسبت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ واسطہ در واسطہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کے دل کا مزاج اور تھا، ان کی سوچ کا معیار اور تھا۔ چنانچہ میدان بدر میں حضرت عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہے، مختصر ان کا ذکر کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش ایک صحابی ہیں، انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہنے لگے ذرا میرے پاس آؤ، کہ آئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، تو اس سے دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو نہایت ہی شجاع، دلیر اور نہایت ہی غضبناک ہو، کچھ دیر میں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میرا مقابلہ کرے، پھر اس کے بعد اے اللہ مجھے اس پر فتح نصیب فرمانا، اور یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر لوں اور اس کا سامان چھین لوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے خود دعا مانگی اور اس کے اوپر حضرت سعد نے آمین کہا۔ ان کی دعا کیسی تھی؟ بڑی عجیب دعا، ہم لوگ تو ہو سکتے اس پہ آمین بھی نہ کریں، ایسی دعا تھی، اے اللہ آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا ہی سخت ہو، زور آور ہو، غضبناک ہو، محض تیری لیے میں اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، بالآخر وہ مجھ کو قتل کر دے، میرے ناک کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، اور اے پروردگار جب میں تجھ سے ملوں تو تو دریافت فرمائے اے عبداللہ یہ تیرے ناک اور تیرے کان یہ کہاں کٹے ہیں؟ تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیغمبر کی راہ میں قتل ہوئے، کاٹے گئے، تو اللہ تو فرمانا کہ عبداللہ تو نے سچ کہا ہے۔ تو میں اے اللہ آپ کے دربار میں اس طرح سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں جی؟ کیسی عجیب دعا ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں کسی سے محبت ہوئی ہوتی ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ اس دعا کو سمجھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ سے ایسی محبت تھی، انسان جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو بار بار جتلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، وہ بار بار بتاتا ہے، بار بار جتلاتا ہے، اس کسی طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس سے واقعتاً محبت ہے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ دوستو ہمارے اوپر یہ دھن سوار ہو جائے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ایک تو یہ صرف ظاہری سر پہ ٹوپی رکھ لی اور ظاہری نمازیں پڑھ لی اور ظاہری بیان کر لیے، ظاہری بیان سن لیے، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ یہ چیز اندر اتری ہوئی ہو جیسے صحابہ کرام کے اندر اتری ہوئی تھی، جیسے صحابہ کرام کے اندر ایسی جوش اور ولولے سے اتری ہوئی تھی کہ کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ چنانچہ یہ محبت ان کو راتوں کو جگاتی تھی،
یہ محبت ان کو راتوں کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیتی تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے تڑپتے تھے خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ ثابت ہو جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کاش ہمارے دل میں بھی یہ چیز جاگ جائے، اور بالکل جاگ سکتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل جاگ سکتی ہے. جو میں نے آپ کو ذکر بتایا تھا، جو ذکر بتایا تھا، آپ اس ذکر کی پابندی کیجیے اور اس ذکر میں آگے بڑھیں. یہ صرف میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کرتے 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 بعض حضرات کے نزدیک 27 منازل ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 32 منازل ہیں، بعض حضرات کے نزدیک 35 منازل ہیں. تو ذکر کرتے 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 پھر انسان آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال تو ذکر اللہ کرتا رہے، اندر ایک چنگاری پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ چنگاری کرتے 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 آگ لگ جاتی ہے اندر. پھر انسان ایسا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے یار یہ تو ہو جائے گا تو پھر ہم تو دیوانے اور مستانے ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. سنا دوں آپ کو ایک قصہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہوئی. زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہے، تو جو زلیخا ہے اس کو بڑی غیرت آئی کہ لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. تو حضرت یوسف تو محل کے اندر رہتے تھے، باہر کسی نے دیکھا نہیں تھا کبھی بھی. 30-35 برس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو محل کے لوگ ہیں وہی دیکھتے تھے. تو زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان عورتوں نے آئیں اور ان کے سامنے فروٹ رکھا، اور فروٹ رکھنے کے بعد ان سے کہا کہ بھی اب فروٹ کھانا شروع کریں. انہوں نے چھریاں اٹھائی اور فروٹ کاٹ رہی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ. جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے تو وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، فروٹ کاٹنے کی وجہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی حضرت یوسف کو دیکھتے 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 دیکھتے. سمجھ رہے؟ اب محققین نے لکھا ہے کہ ان عورتوں نے تو انگلیاں کاٹ لی، لیکن زلیخا نے انگلی نہیں کاٹی. زلیخا تو 35 سال سے دیکھ رہی تھی، اس نے تو انگلی کاٹی نہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہے کہ جو شخص کام کرتا رہتا ہے اللہ اس کو تحمل دے دیتے ہیں، اللہ اس کو تحمل دے دیتے ہیں. پھر اس کی مثال حضرت تھانوی نے لکھی. جب ہنڈیا پکنا شروع ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ کی آوازیں نکالتی ہے نا، طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے، اور ڈھکن بھی ٹھک 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 ڈھکن بھی ہلتا ہے اوپر سے، اور اگر پریشر کوکر لگایا جائے تو اس کے اوپر وہ گھوم رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب وہ کچی ہوتی ہے، جب وہ کچی ہوتی ہے اور اس میں سامان رکھا ہوتا ہے ہنڈیا کے اندر، نیچے آگ نہیں جلائی ہوتی، اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے. جب پک رہی ہوتی ہے تو شور مچا رہی ہوتی ہے. جب پک جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سوسو کی آواز آتی ہے؟ پھر نہیں آتی. میں یہی طالب دین ہے کہ بالکل ابتدا کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. جب پک رہا ہوتا ہے تو خوب شور مچ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھو میں کتنا کام کر رہا ہوں، یہ دیکھو اپنے اندر شور مچو، آج تو تہجد بھی پڑھی، آج یہ بھی کیا، آج یہ بھی کیا، آج یہ بھی کیا. جب پک جاتا ہے نا تو پھر پہلے والے کی طرح خاموش ہو جاتا ہے. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اپنے آواز سے. حتیٰ کہ انبیاء کرام تو منتہی تھے نا. قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہی ہوں بھائی، یہ تمہاری طرح ہی ہے. اور کفار بھی کہتے تھے ما لہذا رجل یمشی فی الاسواق، اس آدمی کو کیا ہوا، نبوت کا دعویٰ ایسے ہی کر رہا ہے، حالانکہ بازار میں بھی چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ بھی یہ ہماری طرح رہتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے باوجود یہ پیغمبر اور ہم پیغمبر نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا. منتہی ہونے کے بعد آپ کو دین اصل جب روح میں اترے گا پھر اصل دین کی لذت محسوس ہوتی ہے، ورنہ وہی دھنیا ہے لیکن کڑوا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی لہسن ہے کھانے نہیں ہوتا، وہی پیاز ہے چبانے نہیں ہوتی، وہی گوشت ہے کھایا نہیں جائے گا،
بلکہ کھانے کے خیال سے ہی الٹی آ جائے گی. اور یہی گوشت ہے کہ اس کو سوچتے ہی انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ ایک مبتدی ہے اور ایک منتہی ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ بات آگے پیچھے نکل جائے گی، آپ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں. حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش نے یہ دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ یہ دعا مانگی تھی: اللہم انی اقسم الیک ان القی العدو. اللہ جی میں آپ کو قسم دیتا ہوں، جی میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مجھے ایسے دشمن سے ملوانا جو بڑا طاقتور ہو، پھر وہ مجھے قتل کرے، ثم یبقر بطنی، پھر وہ میرے پیٹ کو کاٹے، ٹھیک ہے، ویجع عنفی، اور پھر میرے وہ ناک کو کاٹے، واذنی، اور میرے کان کو کاٹے، ثم تسألنی بما ذلک، پھر آپ مجھ سے سوال کریں یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، فاقول فیک، میں کہوں اللہ جی تیرے لیے ہوا، اللہ جی تیرے لیے. یعنی ان الفاظ کے اندر کیسے جوش ہے کہ اللہ جی میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کام کرنا. تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، ان لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. علماء نے اس میں بہت باتیں لکھی، میں نے آپ کو چند ایک باتیں سنائی. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے. ان کے بیٹے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے. تو ان کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام، ان کے والد کو شہید کیا گیا، پھر ان کا مسلح کیا گیا، ان کا چہرہ مسخ کر دیا، ان کے ناک کو کاٹ دیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا. تو ان کی بہن آئی، یعنی حضرت جابر کی پھوپھی، تو وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانے لگی. تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ نہیں ہٹاؤ، کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گی کہ چہرے کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے مسلح کیا ہوا ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں میں نے دیکھنا ہے. تو پھر ان کو جب دیکھنے دیا گیا تو وہ چیخ مار کے روئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتی کیوں ہو، روتی کیوں؟ یا رسول اللہ اس میں اس سے زیادہ دکھ کی کیا بات ہوگی؟ ایک تو اپنے بھائی کی لاش دیکھ رہی ہوں، اور اس کے ساتھ اس کا چہرہ مسخ دیکھ رہی ہوں کہ دشمن نے کتنی نفرت کا اظہار کیا. جب مرنے کے بعد تو انسان تعظیم کر دے، مرنے کے بعد تو انسان کسی کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرے، اتنے گھٹیا لوگ. آپ نے فرمایا رو نہیں، اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جنازہ جب تک اٹھایا جائے گا اس وقت تک فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. یعنی ان کے اوپر کسی بھی طریقے سے کوئی آنچ نہیں آنے پا رہی، اور عرشوں میں ان کا استقبال ہو رہا ہے. نہیں تو میری پھوپھی کو تسلی دے دی، لیکن مجھے اس تسلی کا نہیں پتا تھا. تو میں بہت رویا، بہت پریشان ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، چہرے پہ رونے کے آثار دیکھ لیا. والد کو شہید کیا گیا اور لاش کی بے حرمتی کی گئی، یہ بڑے دکھ کی بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر کیوں روتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو کئی دن گزر گئے تھے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور آل و عیال بھی سب چھوڑ گئے، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اور ان کے اوپر قرضہ بھی تھا، قرضہ بھی چھوڑ گیا، میں اس پر پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جابر ادھر آؤ، تمہیں خوشخبری سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیں. دیکھو ہم جیسے لوگ ہوتے نا تو کہتے خوشخبری کو چھوڑیں، کچھ پیسوں کا انتظام کر دیں. لیکن یہ حضرات کے ایمان کا لیول ہی ہوتا، یہ مال و دولت کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حصے میں کسرا فارس کا تاج آیا، تاج، ٹھیک ہے. کسرا فارس کی بیوی بھاگی تھی میدان اپنے محل سے، تو ایک جوتی اس کے پاؤں میں رہ گئی، دوسری جوتی گھر میں چھوڑ کے بھاگی. صرف ایک جوتی کے اوپر اتنے موتی اور زیورات تھے کہ اس کی قیمت 1,00,000 دینار بنی، ایک جوتی کی، ٹھیک ہے، جو پہننے کے قابل نہیں ہے. ایک جوتی کی قیمت 1,00,000 دینار بنی. تو اس کے جو بادشاہ ہے اس کے تاج کی قیمت کتنی ہوگی؟
تو یہ صحابی کے حصے میں آیا تو ان سے کہا کہ بھئی یہ آپ کا حصہ ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے. کبھی آپ کو لینا پڑے گا, یہ آپ کا حصہ ہے. تاج, ٹھیک ہے, لاکھوں دینار جس کی مالیت, تاج وہ ہیرے جواہرات جس پہ جڑے ہوئے. کہا مجھے نہیں چاہیے, کبھی لے جاؤ. کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو لے جاتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پیچھے بندہ بھیجا کہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا, بیٹھ کے نیچے کسی نے کوئی روٹی دی تو وہاں روٹی کھا رہا تھا. تو اس کو کبھی جھولی پھیلاؤ, اس نے تاج اس میں پھینک کے آگے نکل گئے. یہ ایسے لوگ تھے, ان کے مال و دولت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں تھا. یعنی اللہ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ. آج تو دیندار بھی مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بے دین تو مال کے پیچھے ہیں ہی. دیندار لوگ بھی بس پیسے کے لیے کسی کو دھوکہ بھی دیں گے, پیسے کے لیے زبان بھی گندی کریں گے, پیسے کے لیے بےایمانی بھی کریں گے, پیسے کے لیے رعایتیں بھی کریں گے, پیسے کے لیے سفارش. تو دین کی لذت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب بندہ ان چیزوں سے نکلے نہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری نہ سنو. کہ جہاں سنو, ضرور سنائیے. تو آپ نے فرمایا کسی شخص سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے, لیکن اللہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس سے پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے ہیں. لیکن جابر مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو زندہ کر کے بالمشافہ اور بالمواجہہ, یعنی اپنے سامنے بٹھا کے اور اپنا چہرہ دکھا کے. ایک تو سامنے بیٹھ کے کسی نے پردہ لگا لیا, سامنے بیٹھ گیا اور چہرے کو نقاب سے ڈھک لیا, ایک تو یہ ہے. اور ایک ہے بالمشافہ اور بالمواجہہ, یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور چہرے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے, اس کو کہتے ہیں بالمواجہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ کو زندہ کیا, بالمشافہ اور بالمواجہہ ان سے کلام کیا. پھر ان سے کہا کہ ذرا بتاؤ تمہاری کوئی ایسی خواہش ہو جس کو میں پورا کروں. تو تیرے والد نے پتہ کیا کہا؟ کیا کہا کہ میرے والد نے کہا کہ اللہ جی مجھے آپ دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور میں اسی طریقے سے آپ کے راستے میں گردن کٹواؤں, پھر میرا ناک کاٹا جائے, پھر میرا کان کاٹا جائے, پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوں تاکہ آپ خوش ہوں. اور آپ کو یہ خوشی دینا چاہتا ہوں کیونکہ شہادت میں جو لذت آئی ہے وہ کسی اور چیز میں مل ہی نہیں رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرے قانون کے خلاف ہے. میں دوبارہ کسی شخص کو زمین پر نہیں بھیجوں گا, دوبارہ کسی شخص کو واپس نہیں بھیجوں گا. البتہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس کے عوض اور بہت سی چیزیں عطا کر دیتا ہوں. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ واہ, سمجھ میں آئی کہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کتنی بڑی چیز ہے. اللہ. اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک صحابی حضرت عمر ابن جموح, حضرت عمر ابن جموح جو ہیں, یہ ان کے چاروں بیٹے جہاد میں گئے. اب دیکھیں ان لوگوں کی مینٹیلٹی, ان لوگوں کی سوچ, اور دیکھیں کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کو تیار کرتی تھیں دین کا کام کرنے کے لیے. آج عورتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں دین کے کام میں. ایسا ہی ہے. اگر شوہر کے جی میں نے چلے پہ جانا ہے, آپ کے گھر سے نکلتے نا تو مجھے تو کبھی ستاری ہو جاتی ہے. آپ گھر میں جائیں گے تو بچے کی دوائی کون لا کے دے گا؟ آپ اگر گھر سے جائیں گے تو فلاں کام کیسے ہوگا؟ آپ کی مرضی ہے, آپ چلے جائیں, لیکن پھر ہمیں آپ اس طریقے سے نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے دل میں آپ کی کوئی جگہ نہیں. آپ جاتے ہیں جائیں, آپ کو تو چاہیے بستر ہو, تبلیغی جماعت ہو, آپ اسی میں خوش رہتے ہیں. آپ بیوی بچوں کے ساتھ تو خوش رہتے ہی نہیں نا. آج تک کبھی آپ نے ہمیں کچھ لا کے دیا؟ فلاں موقع ایک میدان جنگ شروع ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن جموح یہ بہت زیادہ لنگڑے تھے, یعنی اتنے لنگڑے تھے کہ چلنے میں شدید تکلیف ہوتی تھی تو رگڑ کے بیٹھ کے زمین پہ چلا کرتے تھے. بعضی روایت میں بیٹھ کے زمین پہ چلا کرتے تھے. تو لیکن بعضی روایت میں ہے کہ لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے, شدت سے لنگڑاتے ہوئے چلا کرتے تھے. تو حضرت عمر ابن جموح کو ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم کس کام پہ ہو؟ میرے بیٹے دیکھو ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ قبول کیا. تم کیا ہو, تم تو کوئی جہاد کے قابل ہی نہیں رہے تم ایسے. تو ان کو تیش
کہنے لگے یہ کون ہوتی ہے مجھے تانا دینے والی، اور پھر دین کے نام کا تانا. کہنے لگی کہ میں جاتا ہوں. کہنے لگے میں جاتا ہوں، تلوار تیار کرو. تو کہاں سے جائے گا؟ تو تم جاؤ گے تو فوراً ڈر کے واپس آ جاؤ گے، بزدل آدمی ہو. تو یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی تم معذور ہو اور تمہیں رکنا چاہیے. بیٹوں نے بھی کہا نہیں ابا آپ معذور ہیں، آپ کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ معذوروں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، لہذا آپ جو ہیں گھر واپس جائیں. تو حضرت عمر ابن جموح کہنے لگے نہیں مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بیٹوں سے کیا ہی اچھا ہو کہ تم ان کو جہاد پہ جانے سے نہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کچھ بڑی جگہ متعین کیے ہوئے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جہاد میں شرکت کرنا چاہیں تو ان کو منع نہیں ہے. چنانچہ بیٹوں نے بھی اجازت دے دی اور بیوی نے تو ویسے ہی گھر سے نکالا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں جائے. اللہ اللہ. تو یہ مسجد نبوی سے نکلے اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا. وہ ایک دعا کی، کہتے اللہم ارزقنی شہادت، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیے، ولا تردنی الی اہلی، مجھے میرے گھر کے پاس واپس نہ لوٹانا، تاکہ میری بیوی کو سمجھ میں آئے کہ اس نے مجھے کہا کیسے کہ تم میدان جہاد سے واپس بھاگ آئے ہو. میں تو یہ بھی ثابت کروں گا کہ میری لاش بھی واپس نہیں آئی، میری لاش بھی اللہ کے راستے میں چل پڑی. تو یہ وہاں پہنچے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے قتال کرنا شروع کیا. 2-3 کے پاؤں شاؤں کاٹے، اس کے بعد کسی نے ان کو تیر مارا یا نیزہ مارا تو وہاں پہ شہید ہو گئے. جب میدان جہاد ختم ہوا تو حضرت عمر ابن جموح کی لاش اٹھائی تو ان کی اہلیہ نے ان کی لاش کو اونٹ پر رکھا، بیٹے کی لاش کو اونٹ پہ رکھا اور مدینہ کی طرف جانے لگی تو اونٹ بیٹھ گیا. اونٹ کو دوبارہ کھڑا کیا، چلایا، اونٹ 2 قدم بھی نہ چلا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا. پھر بڑی کوشش کی. جب پوری کوشش کرنے کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ان کے جو دوسرے بیٹے مدینے میں دفن ہے تو یہ بھی بقیع میں دفن ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا. جی کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ نے کہا یہ کہا تھا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور ولا تردینی الی اہلک، اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا. تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کو یہیں بدر میں، یہیں احد میں دفن کرو. پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ محمد، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، من لو اقسم علی اللہ لابرہ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ اس قسم کو پوری کرتے ہیں. ومنہم عمرو بن جموح، میں انہی میں سے عمرو بن جموح ایک شخص ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَطَاعُ بِعِرْجَتِهِ فِي الْجَنَّةِ، البتہ میں نے اس کو جنت میں ایسے ہی لنگڑاتے ہوئے دیکھا ہے جیسے وہ دنیا میں لنگڑاتے ہوئے چل رہے تھے. اللہ اللہ. حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کا بدر میں شہید ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بدر میں میرا بیٹا شہید ہو گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ احد میں شہید ہو جاؤں. کبھی کیوں چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا ہے وہ جنت کی نہروں میں کہیں گھوم پھر رہا ہے، وہ بڑی لذتوں میں ہے، بڑی راحتوں میں، چین میں، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ ابا آپ کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس؟ تو یہاں آ جائیں، یہاں پر بہت سکون ہے، یہاں بڑی تسلی ہے. آج لوگ اپنے والدین کو باہر ملک بلاتے ہیں، یہ بھی بیٹے ہیں جو اپنے والدین کو جنت میں بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت فرمائی. حضرت خیثمہ بھی جنگ احد میں شہید ہوئے. ایسی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے. تو یہ سارے یعنی چند ایک ایسے صحابہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. بڑا ہی اور بھی بہت سے صحابہ جن کی شہادت کے ذکر بڑا وہ جذبے کو بڑھانے والا، ایمانی جذبے کو بڑھانے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پہنچ چکی تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہونے کی خبر بھی مدینہ پہنچ چکی تھی، مسلمانوں کی شکست کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، مختلف قسم کی خبریں تھیں، تو مدینہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، تو لوگ بہت پریشان تھے۔ لیکن کیا ہے، ان میں بعض لوگوں کا جذبہ ایسا عجیب تھا کہ حیران کن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احد میں ہی تھے۔ غار احد میں جو ایک غار ہے، اس غار کو آج کل سیمنٹ لگا کے نا آگے سے بند کیا ہوا ہے، اس غار کے نیچے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر آج بھی وہاں 2-3 سریے لگا کے دھاگا باندھا ہوا ہے، اس جگہ پر چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ مل کے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی، اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی تھی، بقیہ صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی تھی کہ خون کی کثرت نکلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس غار کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا تو اس غار کے اندر وہ غار کا جو پتھر ہے، ظاہر بات ہے پتھر انتہائی سخت ہوتا ہے، آپ میں سے شاید کوئی پتھروں کے اوپر لیٹا ہو، مجھے اللہ نے توفیق دی ایک مقام پر میں ایک جگہ پتھروں پر لیٹا ہوں، تو وہ اللہ کا راستہ ہی تھا۔ میرے 2 ساتھی تھے، ہم حج کے اندر تھے، مزدلفہ کے اندر، وہاں پتھر پڑے ہوئے تھے، میں تو نہیں سو سکا بھائی، ٹھیک ہے، میں تو نہیں سو سکا، البتہ میرے 2 ساتھی سوئے ہیں، کہنے لگا وہ رات جو ہم سوئے ہیں ویسا سونا کبھی نصیب نہیں، وہ پتھروں کے اوپر، تو پتھروں کے اوپر سونا آسان نہیں، ہم نے تو نیچے احرام کی چادریں بچھا کے کافی نرم کر لیا، پھر بھی مجھے تو نیند نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے اوپر لیٹے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے وہ پتھر روئی کی طرح نرم ہو گیا۔ پھر استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن محمد صاحب دعوت برکاتہ فرماتے تھے کہ پہلے وہ غار کھلا ہوا تھا، تو لوگ جاتے تھے اس غار میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی وہاں پر لیٹا ہوں۔ جب فرمایا کہ میں وہاں پر لیٹا ہوں تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ جو خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی، ایسی زبردست خوشبو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، ھذا الجبل یحبہ ونحبنا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے صرف پاؤں مبارک نظر آ رہے تھے، تو ایک انصاری عورت اپنے گھر سے نکلی، اس کے 4 بیٹے اس جنگ احد میں شہید ہو گئے، ایک شوہر اس جنگ احد میں شہید ہوا۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی، کسی کے گھر میں جب انتقال ہوتا ہے تو اس سے پوچھیں کہ وہ زخم کتنے زمانے تک نہیں جاتا، کتنے وقت تک نہیں جاتا، چاہے جائے کہ پورا گھر تباہ ہو جائے کہ 4 بیٹے ایک شوہر، کسی نے کہا تیرا بیٹا فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، شوہر۔ پھر اس کے بعد جبل احد تک پہنچی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، کہا کہ کیا اللہ کے نبی بخیریت ہیں؟ کہا جی ہے، کہا جب تک میں دیکھ نہیں لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یوں کھڑے ہوئے تھے، یوں پاؤں مبارک کھڑے تھے، تو عورت اوپر ہوئی ہے اور اس نے آپ کے پاؤں مبارک دیکھے، اور دیکھنے کے بعد آگے ہمت نہیں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ دیکھے، ہمت نہیں ہوئی، تو وہاں سے وہیں پر اس نے جملے کے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس آپ ٹھیک ہیں، بس مجھے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اور کی خیریت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو اپنے بچوں کی خیریت نہیں چاہیے تھی، ان کو اپنے شوہر کی خاوند کی خیریت نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تعلق تھا۔ جنگ احد کے اندر ایک مقام ایسا آیا کہ جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اونگ نازل فرمائی۔ دیکھو جی، اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کے لیے کچھ غیبی انتظامات فرماتے ہیں، کچھ ایسے غیبی انتظامات فرماتے ہیں جو عام حالت میں نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں نے بہت سے ایسے کام دیکھے ہوں گے جو عام حالات میں آپ کر نہیں سکتے،
ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو جنگ احد کے اندر بھی ایسا ہوا، جنگ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایسے اونگ ڈالی ہے، اور ایسی اونگ ڈالی کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں، مجھے نیند آ گئی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری، سمجھے؟ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری۔ میرے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ رشیا کے خلاف جب جہاد ہم کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ لگا کئی مرتبے ایسا ہوا کہ دشمن نے اٹیک کیا ہوا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میں اور ہم سب لوگ مورچوں میں سو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر سے اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، اور کہنے لگے چند منٹ کے بعد آنکھ کھلی ہے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ والا ساتھی اور ادھر والا اور ادھر والا، آپ کو بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ دشمن فائرنگ کر کے آگے بڑھے، اس کے ٹینک بھی آگے بڑھ رہے ہیں، رشین ٹینکس آگے بڑھ رہے ہیں، رشین توپیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کے فوجی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ارے یار کیا ہو گیا، کباڑا ہو گیا، اطلاع ہو گیا مجھے۔ اتنی تسلی سے سوئے، اتنی تسلی سے سوئے، سمجھ رہے؟ اور کہنے لگے کہ اس اٹھنے کے بعد سامنے جو ٹینک آ رہا ہے ہمیں بالکل ایسا لگا کہ کوئی جھاڑو لے کے آ رہا ہے، سامنے وہ دشمن زڑکے ہی اٹھا کے لایا۔ زڑکے یہ کہتے ایک ایسی گن ہوتی جب وہ چل رہی ہوتی کسی کی ہمت نہیں ہوتی سر اٹھانے کی، کہنے لگے ہمیں ایسا لگا شاید وہ اپنے ہاتھ میں کھرچا اور بیلچا لے کے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہنے لگا چل رہے، رات کا اندھیرا ہے اور گولیاں چل رہی ہیں، پیچھے کسی نے مجھے کبھی سائڈ پہ ہو جاؤ، میں سائڈ پہ ادھر سے راکٹ لانچ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا تم نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ تم نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا۔ کہتے مجھے کوئی 50 دفعہ آواز آ چکی۔ کئی پاکستانی جوان ایسے ہیں کہ میرے والد صاحب کی اپنی ڈیوٹی سکردو میں لگی تھی 2 سال کے لیے، گلگت سکردو میں، سیچن کے اندر۔ تو کہنے لگے کہ کوئی میجر صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آج ڈیوٹی میں کروں گا۔ کہتے ڈیوٹی کی میجر صاحب نے، میجر صاحب کہتے یہ کیا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، پیچھے میرے 3-4 لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون لوگ ہیں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کے پیچھے 3-4 ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے 20-25 ہو جاتے ہیں، ہم روزانہ کرتے ہیں، یا 20-25 غیبی رجال آتے ہیں اور آ کے تہجد پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ان کے آنے سے ہمیں ایسی تسلی اور تشفی ملتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں، جو کفر کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، یہ کسی دین کی خدمت میں نکلتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں ذرا کارگزاری سنائیں، آپ کو صبح لے کے بیٹھیں گے شام تک سناتی رہیں گے، بس کرو یار مولوی صاحب شاید آپ کوئی کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ کہ نہیں یہ کہانیاں نہیں، یہ سچ میں ہوا ہے۔ کہتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن ایسے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ 20 دن پہلے جس بندے نے داڑھی رکھی ہے، 20 دن کے بعد وہ شیر سے گلے مل رہا ہے، شیر سے گلے مل رہا ہے۔ 20 دن میں کیا کر لیا اس نے؟ کون سا بہت بڑا ولی اللہ اور بزرگ بن گیا، شیر کو دیکھتے پیشاب نکل جائے گا، مسجد میں نکل جائے گا، سمجھے؟ وہ 20 دن میں شیر سے گلے مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسپانس بھی دیتے ہیں، اس کی ایمانی قوت کو بڑھاتے ہیں اور 85 چیزیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ جنگ احد کے اندر کچھ خواتین بھی شریک ہوئی تھی، صرف ایک خاتون ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام عمارہ، حضرت ام حرام نہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ غلطی کی، حضرت ام حرام کا نام لیا، حضرت ام عمارہ۔ حضرت ام عمارہ نے بالمشافت جہاد میں شرکت فرمائی ہے، ورنہ کسی صحابیہ نے جہاد میں شرکت نہیں فرمائی۔ البتہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام عمارہ اور ایک دو اور خواتین ہیں، وہ زخمیوں کے لیے پانی بھر کے لاتی تھیں، زخمیوں پہ پانی ڈالتی تھیں اور اس طریقے سے معاملات کرتی تھیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ پانی کی مشکیں بھر بھر کے لا رہی تھی اور پانی وہاں پر لوگوں کو پلا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام صرف اتنی حد تک ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں نے استدلال کیا کہ خواتین کو لیڈی ڈاکٹر بناؤ اور وہ مردوں کا علاج کریں، ٹھیک ہے۔ خواتین کو لیڈی ڈاکٹر، میں نہیں کہتا خواتین کو لیڈی ڈاکٹر نہ بناؤ بھی، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے بات نکالتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ پانی بھر کے لائیں، حضرت ام سلیم پانی بھر کے، وہ کوئی پٹی تو نہیں کی نا، کسی کی پٹی کی ہے، کسی کو مرہم لگایا،
چلو پٹی اس زمانے میں نہیں تھی، مرہم لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرہم لگایا وہ حضرت فاطمہ نے لگایا، کسی غیر محرم خاتون نے نہیں لگایا. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو اس کا جو حکم ہے اسی حد تک رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے. ہاں باقی جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں، لیکن اسلام اور شریعت کا نام تو نہ دیں. تو حضرت نے لکھا ہے کہ ہسپتالوں میں عورتوں کا غیر محرم مردوں کی تیمارداری کرنا بلا شبہ حرام ہے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے. تو آگے تفصیل فرماتے ہیں، میرے دوستو موجودہ تہذیب پر نظر مت کرو. موجودہ تہذیب کی بنیاد اور عمارت کا تمام فرش نفسانی شہوتوں اور شیطانی لذتوں پر ہے. بڑے زبردست الفاظ ہیں حضرت کے. حضرات انبیاء کی شریعتیں عفت اور عصمت اور پاک دامنی پر مبنی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ شہوتوں اور لذتوں کے اوپر مبنی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے جی، اللہ حفاظت فرمائے. کہ جس کو خدا تعالی نے عقل دی ہے وہ عفت اور شہوت کا فرق کو سمجھتا ہے، اور جو نفس اور شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. فرمایا ایسے بے عقل کے نزدیک نکاح اور زنا میں فرق نہیں ہے. اللہ خود دیکھیں نا جی، نرسز ہیں اور ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے پریکٹس بھی کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے 85 چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا سارے لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن حقائق سے کوئی منہ چھپا نہیں سکتا. اس وقت دنیا کے جو حقائق ہیں وہ آپ ہو سکتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہوں، لیکن ہمارے پاس جو حالات آتے ہیں وہ انتہائی گندے اور گھٹیا قسم کے حالات ہیں. اگر انتہائی گندے اور گھٹیا قسم کے حالات نہ ہوں 1000 دفعہ اللہ کرے نہ ہوں، لیکن شریعت سے انحراف ہے. جب شریعت سے انحراف ہے تو ہم اس کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو کفن بھی پہنایا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی. یاد رکھیں کہ شہید جو براہ راست میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ زخمی ہوا، زخمی آ کے ہسپتال میں پڑا رہا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شہید ہوا، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا. کسی کا موذی مرض میں انتقال ہوا تو وہ بھی شہید ہے، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے، لیکن اس کو کفن بھی دیا جائے گا، غسل بھی دیا جائے گا. اسی طریقے سے کسی شخص کا کسی جمعے کے دن انتقال ہوا تو وہ شہید گنا جائے گا، لیکن اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی راستے میں چل رہا ہے اور کسی نے فائرنگ کی اور فائرنگ کر کے شہید کیا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں شہید ہوا ہے تو ایسے شہید کو صرف کفن دیا جائے گا اور اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید کی اور شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، حالانکہ شہدائے احد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی. خیر بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے ذکر کر دی. ایک شخص تھا لشکر کے اندر جس نے 7-8 مشرکوں کو قتل کیا تھا. اس کا نام تھا قزمان. بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا. تو قزمان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کر بڑے کوئی 8 مشرکوں کو اس نے قتل کیا تھا. لیکن یہ زخمی ہوا. زخمی ہونے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف گیا تو لوگوں نے کہا کہ واللہ لقد ابلیت اليوم یا قزمان فابشر. قزمان تو نے تو آج بڑا کمال کر دیا، تو نے تو آج بہادری کا مظاہرہ کیا، تو تمہیں اس پر بشارت ہو. تو قزمان کہنے لگا کہ مجھے کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ میں نے تو اپنی قوم کی وجہ سے جنگ کی ہے، میں نے کوئی اسلام کی وجہ سے جنگ نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی نے نہیں بتایا. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قزمان نے تو آج بڑا زبردست کام کیا. تو آپ نے فرمایا کوئی زبردست کام نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ شخص اسلام کے لیے نہیں لڑا، یہ شخص قوم کے لیے لڑا ہے. سمجھ رہے؟ یہ اوس کی قوم کی طرف سے لڑا ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑا. اس نے کہا کہ چونکہ میرے قبیلے کے میری قوم کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو میں اپنی قوم کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میں اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے، جو ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں وہ وطن کی حفاظت کے لیے نہ جائیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جائیں. یہ سوچ کے جائیں کہ وطن کی حفاظت میں اعلاء کلمت اللہ ہے.
وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے اندر اسلام کی حفاظت ہے۔ صرف یہ سوچیں کہ وطن کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اگر یہ سوچیں گے تو یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، جی یہ تو کفار بھی کرتے ہیں، وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، تو ان کے اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، سمجھ رہے جی میری بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق ہے اور یہ منافقت ہی کی موت مرے گا، چاہیے کتنی بہادری کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ اس کو اپنے زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے کہا یار میں تو معذور ہو جاؤں گا، اور معذوری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے مر جانا۔ چنانچہ اپنے پیٹ پہ تلوار رکھی اور تلوار کے اوپر اپنا وزن ڈالا، تلوار اس کے آر پار ہوگی اور یہ وہیں پر تڑپ کے ختم ہو گیا، مر گیا، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نہیں پڑھی، البتہ جو بدر کے صحابہ کرام ہیں ان کی جنازہ پڑھائی۔ بے سر و سامانی کا بڑا ایسا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے پورا کفن نہیں تھا، کفن کی پوری چادر نہیں تھی۔ کئی صحابہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو، ان کے لباس کی وجہ سے مکے کا شہزادہ بولتے تھے کہ یہ مکے کا شہزادہ ہے۔ ان کا لباس اتنا بڑھیا ہوتا تھا اور ان کی خوشبوئیں اتنی زیادہ زبردست ہوتی تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے خوشبو وہاں پہ پہلے سے وہاں محسوس ہوتی تھی، کہ پتہ چلتا تھا یہاں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے، سمجھ رہے؟ انہیں ایک آدمی مسجد میں آئے تو خوشبو ہو، لیکن مسجد سے چلا جائے تب بھی خوشبو رہے، اتنی خوشبو، اتنی زیادہ خوشبو استعمال فرماتے تھے، یعنی عمارت کا یہ حال تھا، اتنے امیر شخص تھے۔ لیکن جب شہید ہوئے تو آپ نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ آپ نے دیکھا مصعب بن عمیر ان کے چہرے پہ چادر، سر پہ چادر ڈالتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں پہ چادر ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ چادر ڈال دو اور سر کے اوپر چادر ڈالو اور اس کو باندھ دو، پاؤں کے اوپر سے بندھے گی نہیں تو اس کے اوپر پتے ڈال دو اور پھر اس کو ایسے ہی دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو ایسے ہی دفن کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی دفن کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک جگہ تاریخ پڑھی 1967 کی، لیکن مجھے تصدیق 1967 کی نہیں ہے، غالباً کچھ یہ ابتدائی برس ہیں کہ وادی قنات جو گزر رہی ہے وہاں جنگ میدان احد کے پاس سے، آج بھی وہ وادی قنات بنی ہوئی ہے لیکن اس میں پانی کبھی بھی نہیں ہے، میں نے دیکھا، اور میرا خیال تاریخ میں کہیں کبھی پانی اس میں سے کافی عرصے سے ختم ہو گیا۔ مدینہ کا جو ایک ڈیم ہے اس ڈیم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا، پہلے واسطہ تھا تو اس کے اندر پانی آتا تھا۔ تو وادی قنات جو ہے اس کے قریب حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر ان دونوں کی قبر مبارک تھی۔ پھر کسی بادشاہ وقت کو خواب آیا کہ ہماری قبروں کے اندر وادی قنات سے پانی آ رہا ہے، لہٰذا ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کرنے کے بعد وادی قنات سے حضرات کی لاشوں کو نکالا تو واقعتاً دیکھا کہ ان کی قبر مبارک کے اندر پانی اتر رہا تھا۔ چنانچہ ان کی قبروں کو آج مسجد امیر حمزہ وہاں پر بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے ایک میدان بنایا ہوا ہے، وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام تقریباً 68 صحابہ کرام کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق 60 صحابہ کرام کو دفن کیا، بقیہ 10 صحابہ کرام مدینہ میں جا کے ان کی شہادت ہو گئی تھی تو زخموں کی وجہ سے، تو ان حضرات کو پھر مدینہ میں یعنی بقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ یہاں تک بات ہوگی غزوہ احد کی، اس میں ہم نے مختصر طور پہ بات کی ہے، لیکن غزوہ احد کے اندر بہت سے اسباق ہیں، اتنے بہترین اسباق غزوہ احد کے اندر، اتنے بہترین اسباق ہیں، اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ اسی میں گزر جائے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے بور ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ان اسباق کے اندر جائیں گے تو آپ لوگ زیادہ بور ہوں گے۔ میں ایک دو باتیں ضرور کر دوں، بور تو نہیں ہو رہے، یا ایسے ہی ہلکا مسکرا کے دیکھ لیں تو مجھے شبہ ہو رہا ہے۔ دیکھو جی، غزوہ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ بہت سی باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن ایک بات میں بس یہاں ذکر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین
علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اگر صرف پیسے مل رہے ہیں، ہر وقت پیسے مل رہے ہیں، تو سامنے والے کی ہر وقت محبت مل رہی ہے، ہر وقت شفقت مل رہی ہے، ہر وقت پیار مل رہا ہے، ہر وقت شاباشی مل رہی ہے، تو سامنے والے کی وفاداری کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہے جی، سامنے والا کہہ رہا جی بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، آپ بھی اس کو ہدیے نذرانے دے رہے ہیں، آپ بھی اس کو بٹھا کے سموسے پکوڑے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر آپ نے لگایا تھپڑ، نکلو یہاں سے، تو وہ فوراً کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مرضی آپ، یہ جاؤ اور وہ جاؤ. تو اس کو محبت ہے؟ اس کو آپ کے پکوڑوں سے محبت تھی، اس کو آپ کی پیار بھری باتوں سے محبت تھی، اس کو میٹھی میٹھی باتوں سے محبت تھی. جیسے اس کو جھانپڑ پڑا ہے، ہمارے استاد جی فرماتے تھے مفتی غلام محمد صاحب، ایک لگاؤ جھانپڑ اس کو، جیسے اس کو جھانپڑ پڑا کیا ہو گیا؟ ساری محبت غائب، ساری محبت غائب. جب ڈانٹ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جب پٹائی ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اصلی محبت کیا ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اچھے لوگ اور برے لوگ اللہ دونوں کو الگ کرے، پتہ چل جائے کہ اپنے دوست کون ہے، پتہ چل جائے دشمن کون ہے. تو اللہ نے غزوہ احد کے اندر واضح کر دیا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، یہ تمہارا دوست نہیں، یہ مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں، مزے مزے کی چیزوں میں ساتھ ہے لیکن مشکل وقت میں یہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا. ایسی دیگر منافقین اور ایسی مسلمان جو کہ شکست کے اندر مارے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا اظہار کیا، ایسا شدت کے ساتھ اظہار کیا، پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا حمایتی کون ہے، مسلمانوں کے مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے. پھر اسی جگہ پر ایک اور بات مشہور ہوئی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑی حکمت ہے، ایک سمجھانے کے لیے بتایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ابھی تو نہیں ہوا لیکن کبھی تو ہونا تھا. تو صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اپنے مشن کو چھوڑیں گے نہیں، سمجھ رہے جی، ہم اپنے کام کو چھوڑیں گے نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو چلاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہیں، سمجھ رہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے لیکن انہوں نے کیا کیا، پیغمبر کے جاتے ہی اپنی مرضی کرنا شروع کر دی. چنانچہ یہاں پر بھی دو قسم کے لوگ بیٹھ گئے تھے. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی، تلوار پھینک دی، اب کیا ضرورت ہے لڑائی کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں. اور بعض حضرات ایسے ہوئے کہ تلوار اٹھائی اور کہا کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یہاں رہنے کا فائدہ کیا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت استقامت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو پیچھے مسلسل دھکیلتے رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو بھی گئی ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے پہلے دشمن کو ہٹانا ہے، پھر دیکھیں گے حقائق کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے رکھا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے. ایک تو بالکل دل برداشتہ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ایک بالکل جوش میں آ کے وہ ٹکرا جائیں، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ ہونے چاہیے جو ہوش مند رہیں ہر قسم کے حادثے میں، ہر قسم کی تکلیف میں. چنانچہ اللہ رب العزت نے افإن مات او قتل، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، انقلبتم، کیا تم لوگ ایڑیاں پھیر کے بھاگ جاؤ گے؟ الا آقا ومن ينقلب على عقبیہ، اور جو ایڑیاں پھیر کے بھاگ جائے فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان کرے گا. سمجھا دیا کہ ایڑیاں گھما کے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت انعام دے گا. یعنی کہ یہاں پر تم لوگوں نے ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً انتقال ہوا تو اس وقت سب صحابہ
ایسے گرے ہوئے. حضرت عثمان کو ہوش نہیں, حضرت عمر کو ہوش نہیں, حضرت علی کو ہوش نہیں, عبد الرحمن بن عوف, حضرت طلحہ, حضرت سعد بن ابی وقاص, سب گرے ہوئے مسجد نبوی میں, اور کسی کے رونے کی آواز نہیں نکل پا رہی, یعنی اتنے گھبرائے ہوئے کہ اب ہوگا کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور کھڑے ہو کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اس وقت جب یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ شہید کر دی جاتے ہیں, تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس مڑ جاؤ گے؟ اوہو. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ قرآن کی آیت آج نازل ہوئی ہے, لیکن یہ آیت اسی دن کے لیے نازل ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو صحابہ کرام کو ذہنی طور پر ہر صدمے کے لیے تیار کیا. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے؟ بس نہیں, اس کو ذرا سمجھو. مجھے اور آپ کو بھی زندگی بھر اللہ رب العزت اشارے دیتے ہیں بہت سی چیزوں کے, بہت سے معاملات کے, تاکہ تم بھی آگے کے معاملات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو. اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن میں ایک چیز بتائی اور آگے وہ چیز مستقل انسانوں کے ساتھ لگتی ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں, اپنی زندگی میں توجہ کرتے رہیں کہ میری زندگی میں کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ آیا ہے, کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تنبیہ آئی ہے, کہاں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھیں. اس میں نصیحتیں بہت زیادہ ہیں, بہت ساری آیات ہیں, ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے, ہم آگے بڑھتے ہیں. کفار کا 3000 کا لشکر, ان کے تقریباً 35 یا 36 لوگ یا 38 لوگ, بعض حضرت نے 22 لوگ لکھے ہیں, یہ مارے گئے اور یہ لوگ بھاگے ہیں وہاں سے, اور بھاگ کے بڑھتے یہ روحا کے مقام تک پہنچے. روحا تک جاتے ہوئے آج اگر آپ گاڑی میں جائیں, کوئی 120 یا 150 کی سپیڈ میں جائیں, تو آپ تقریباً 1.5 گھنٹے میں روحا کے مقام تک پہنچتے ہیں. بڑی زبردست سڑکیں بنی ہوئی, میں گیا ہوں. تو یہ لوگ روحا کے مقام پہ پہنچے, یہ تقریباً بنتی ہیں 2 دن کا سفر. تو یہ لوگ وہاں بھاگتے روحا پہنچے, رات گزاری. تو ابو سفیان کو ہوش آیا. ابو سفیان نے کھڑے ہوئے اور تقریر کی, کہنے لگا بھئی یہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے جی؟ نہ ہمیں شکست ہوئی ہے, نہ ہم جیتے, نہ ہمیں مال غنیمت ملا ہے, نہ ہم نے کسی خاص بندے کو ختم کیا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے, ابو بکر صدیق بھی زندہ ہے, حضرت عمر فاروق بھی زندہ ہے, اور ان کے تمام خاص حضرت علی ہیں وہ بھی زندہ ہیں, اور صرف حضرت حمزہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ باقی ساری جمعیت ان کی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم نے تو کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں. دوسرا, ہم کو مال غنیمت جیتا نہیں کہ جا کے مکے والوں کو بتائیں دیکھو ہم مال غنیمت لوٹ لیا ہے, ہم یہ سب کچھ کر کے ہیں, ہم نے اتنے لوگوں کو مار دیا. ایسے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ہزیمت دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے پہ مجبور کر کے آئے ہیں. اس حساب سے ہم جیت گئے, تو ہم تھوڑا سا اور محنت کرتے, 3000 بندے تھے, سب کو ختم کر کے جیت کے آ جاتے تاکہ ہمارا سارا معاملہ صاف ہو جاتا. جو تجارت کا راستہ ہے وہ بھی صاف کھل جاتا, اور جو ہمارے دین میں رکاوٹ ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ختم ہو جاتے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہم نے کرنا تھا. یہ کیا ہو, وہ تو سمجھ میں نہیں آئی. لہذا ابھی ہم تیاری کرتے ہیں اور دوبارہ جاتے ہیں. صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ بھئی ایسا نہ کرو, وہ لوگ دوبارہ سے ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں گے, اور تم بھی جانتے ہو کہ میدان کے اندر تم ان کو شکست نہیں دے سکے. شکست دینے کا تو دوسرا عارضہ ہوا تھا. اب اگر ہم میدان میں ان کے سامنے جائیں گے تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ان کے پیارے ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے. اب ان کو غصہ ہوگا. پہلے تو ہمیں غصہ تھا نا کہ ہمارے پیارے ان کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے, اب وہ غصے میں ہوں گے, اب وہ زخمی شیر ہوں گے, لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے. ابو سفیان کہتے ہیں دیکھو بزدلوں والی باتیں کر رہا ہوں. اب حقائق تو یہ ہے کہ وہ بالکل مرنے والے ہیں, اب ان میں ہمت نہیں ہے, وہ 2-3 مہینے تو وہ اٹھ نہیں سکیں گے. لہذا اب چلے ان کے پیچھے. یہاں سے ابو سفیان کا فیصلہ ہوا, اور وہاں سے حضرت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی؟ جی میں اتار رہا ہوں.
آپ حضرت جبریل کہنے لگے میں نے تو نہیں اتاری. کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ حملے کے لیے ابو سفیان تیاری پکڑ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نفی رحم فرمایا کون کون تیار ہے؟ تو سب صحابہ ایک قدم پھر آگے یا رسول اللہ ہم جانے کو تیار ہیں. ادھر سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہتے ہیں میں بھی چلتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اب نہیں. لیمیز الخبیث من الطیب، اب گندی چیزیں الگ ہوگی، اچھی چیزیں الگ ہوگی. اب ہم گندے لوگوں کو نہیں رکھیں گے اپنے ساتھ. سمجھ؟ جو احد میں ساتھ چلا ہے وہی ہمارے ساتھ چلے. جو زخمی ہے زخمی حالت میں چلے، کٹی ہوئی ٹانگ ہے اس کو لے کے چلے، ٹوٹا ہوا بازو ہے اس کو لے کے چلے، نکلی ہوئی آنکھ ہے اس کو لے کے چلے. اور صحابہ میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا کہ نہیں میں زخمی ہوں، میرا اتنا خون نکلا ہوا ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو تکلیف ہوگی، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو ہڈی میں مزید درد ہوگی. ایک شدید مشکل ترین چیز ہے. لیکن صحابہ کرام ڈٹ گئے کہ ہم بالکل چلیں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ چلیں گے. 16 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحہ کے مقام کی طرف نکلے اور آپ نے حمراء الاسد کی جگہ کا ایک مقام ہے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. کہا کہ یہ روحہ سے اگر نکلتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے. جب حمراء الاسد تک پہنچے تو قبیلہ خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا معبد خزائی تھا. یہ معبد خزائی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے تعزیت کی کہ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کے پیارے شہید ہوئے اور ایسا ویسا ہوا. اچھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کو تیار کیا تو سب صحابہ نے بالکل تیاری پختگی کا ارادہ کیا اور جو زخم تھے ان کی پرواہ نہیں کی. اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ان کو زخم لگا ہوا تھا لیکن زخم لگنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کے اوپر لبیک کہا اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارا کارساز ہے. چنانچہ یہ معبد خزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے تعزیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعزیت کو قبول فرمایا. تو یہ معبد خزائی یہاں سے نکلا اور ابو سفیان کے پاس گیا. ابو سفیان سے کہنے لگا، ابو سفیان نے حالات پوچھے تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. تو ابو سفیان کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. کہتے یہ کیا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 2-3 مہینے تک یہ اٹھ نہیں سکیں گے، یہ تو پھر دوبارہ تیار ہوئے پڑے. تو پہلے ہی یہ لوگ روب میں تھے کہ مسلمان ابھی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہوں ساڑی خیر نہیں ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، بچیں گے نہیں ہم لوگ. اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر یہاں پہنچے. تو معبد خزائی سے ابو سفیان نے کہا دیکھو میرا ایک پیغام ہے، وہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. کیا پیغام؟ تو ان کو بتاؤ کہ ہم 3000 تو ہیں پہلے، لیکن جو احابیش کے دوسرے قبیلے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے مل گئے، وہ بھی آ رہے ہیں. یہ سارے قبیلے مل کے ہماری تعداد 2-3 ہزار مزید ہوگی. ہمیں پیچھے مکہ سے مزید قومک آئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بس آخری فیصلہ کر کے ختم کرنے جا رہے ہیں، لہذا ان کو بتاؤ کہ ہم تیار ہیں. چنانچہ معبد خزائی واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میری ابو سفیان سے ملاقات ہوئی. وہ کہہ رہے کہ احابیش کے دوسرے قبیلے اور دیگر قبائل وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے کہ جیسا حملہ مسلمانوں نے کبھی توقع نہیں کیا ہوگا، تو اس دفعہ تو ہم ان کو ختم کر کے رہیں گے. یہ انہوں نے پیغام اس لیے دیا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹے. تو سب مسلمانوں نے یکجاں ہو کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. جب مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو اسی جوش میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہماری خیر نہیں ہے. تو ان کے حوصلے مزید ٹوٹے اور پھر یہاں سے بھاگے ہیں لشکر کو چھوڑ کے اور واپس مکہ پہنچے ہیں. اب ان کو نمبر 1 تو یہ تھا کہ غزوہ احد میں جیتے ہیں، لیکن اوپر سے حمراء الاسد میں ہار کے آگے، یعنی ان کو فتح کی جو خوشی ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو جو شکست کا غم تھا کہ ہم لوگ شکست کھا چکے،
تو مسلمانوں کو یہاں پر تسلی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شکست کے بعد فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح عطا فرمائی کہ دشمن سے لڑے بغیر، دشمن کا مقابلہ کیے بغیر، دشمن کے سامنے آئے بغیر اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا جو غزوہ ہوا، غزوہ حمراء الاسد ہوا، جو مسلمانوں کا ایک دوسرا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ یہاں تک بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ سیکھیں گے، آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تڑپ ہمارے دل میں اتار دے، سمجھ عطا فرمائے۔ کل ہم 3 ہجری کے واقعات میں 2-3 چیزیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوا، وہ کیسے ہوا؟ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس میں کیا چیز تھی؟ ابو رافع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا، اس میں کیا معاملات تھے؟ اور 1-2 مزید واقعات، جیسے شراب کی حرمت ہے، یہ واقعات میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی دلچسپی کم ہو، لیکن اگر سیرت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ نفع کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا